السلام علیکم، میں ہوں عمران اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمران اعظم ویوز۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر وہی ہوا جس کے بارے میں ہم آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے یہ اتنے جلدی نہیں سنایا جائے گا، اور آج تیسری مرتبہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ مؤخر کر دیا گیا۔ اس کی تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے بار بار اس حوالے سے بھی اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو عمران اعظم ویوز کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ آج ایک مرتبہ پھر تاریخ مقرر تھی 13 جنوری کی کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے، یا القادر ٹرسٹ کیس بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا سزا سے متعلق، آج وہ سنایا جائے گا۔ اس حوالے سے کل شام دن پورا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ کافی واویلا ہوتا رہا، اور شام کو جو کرنٹ افیئرز کے پروگرام تھے اس میں بھی ہر چینل اسی پہ بات کر رہا تھا۔ کچھ اس حوالے سے انسٹرکشنز بھی تھی چینلز کو۔ پھر جو کمی پیشی رہ گئی تھی وہ فیصل واوڈا نے پوری کی، انہوں نے پریس کانفرنس کی، دھوئیں قسم کی پریس کانفرنس، اور انہوں نے کہا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اب اس میں جو ہے بچنا عمران خان کے لیے یا بشریٰ بی بی کے لیے ناممکن ہے، اور کل یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، کل اس میں سزا دے دی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی عمران خان کے خلاف کئی کیسز میں فیصلے سنائے گئے، لیکن اس طرح جو شور شرابہ اور اتنی دلچسپی اس میں نہیں دکھائی گئی حکومت کی جانب سے یا میڈیا کی جانب سے۔ اب اس میں وجہ کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی سماعت کا احوال آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو جج ہے ناصر جاوید رانا، انہوں نے آج اس کی سزا سنانی تھی، اور انہوں نے یہ کہا عدالت میں کہ جی میں تو 8:30 بجے یہاں پہ آ گیا تھا، لیکن 10 بجے تک جو ہے نہ عمران خان آئے نہ بشریٰ بی بی آئی، ان کے وکلا بھی وہاں پہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ میں نے عمران خان کو پیغام بھی ہم نے بھجوایا کہ آپ عدالت میں تشریف لائیں، لیکن وہ نہیں آئے، اور اس سے پہلے وکلا کو بھی ہم نے آج کی تاریخ سے متعلق بتا دیا تھا، انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آج بشریٰ بی بی اور عمران خان عدالت میں پیش ہوں، آج القادر ٹرسٹ کیس کا یا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن وہ نہیں آئے۔ اس لیے ملزمان کی موجودگی کے بغیر کسی بھی کیس میں عدالت سزا نہیں سنا سکتی، اس لیے جو ہے اب اس کی مزید جو سماعت ہے یا تاریخ ہے سزا سنانے کی وہ 17 جنوری مقرر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بشریٰ بی بی عدالت آئیں، لیکن وہ اڈیالہ جیل کے گیٹ سے ہی واپس روانہ ہو گئی، کیونکہ انہیں جب بتایا گیا کہ جی اس کی سماعت ملتوی ہو چکی ہے 17 تاریخ تک، پھر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس سے پہلے علیمہ خان اور عظمیٰ خان، عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ عدالت ضرور پہنچی تھی، لیکن آج بالآخر ایک تیسری مرتبہ اس کی سماعت مؤخر کر دی گئی۔ اس کی مختصراً ٹائم لائن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 18 دسمبر 2024 کو اس کیس کی جو سماعت مکمل ہوئی تھی، احتساب عدالت نے کی تھی اڈیالہ جیل کے اندر۔ پھر اس کی جو فیصلہ سنانے کی تاریخ دی گئی وہ 23 دسمبر دی گئی، پھر اس کے بعد پھر 6 جنوری دی گئی، اور پھر اس کے بعد 13 جنوری کی تاریخ دی گئی، اور قوی امکان تھا کہ اس کا فیصلہ آج سنا دیا جائے گا، لیکن آج ایک مرتبہ پھر اس کا سماعت جو فیصلہ ہے کی تاریخ ہے وہ مؤخر کر دی گئی۔ اب اس میں جب حکومت بھی کنفیڈنٹ تھی کہ آج یہ سنائی جائے گی، میڈیا بھی کی میں اسپیکولیشن تھی کہ پچھلی دفعہ 3 دفعہ تو 2 دفعہ ملتوی ہو گئی، لیکن آج ہر صورت سنائی جائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ تو اس میں جو پس پردہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے تھے کہ پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں، کئی دفعہ وہ بالکل رک جاتی ہیں، جمود کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کچھ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی عمران خان 2 قدم پیچھے ہٹے، عمران خان یا پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 2 قدم پیچھے ہٹے۔ حکومت اس میں اس وقت ارریلیونٹ ہے، میں آپ کو یعنی وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ جو بیانات آ رہے ہیں، اور اس پریس کانفرنس کے بعد بھی حکومت کی جو جھنجھلاہٹ تھی، جس طرح وزیر اطلاعات فوراً آئے طلال چودھری کو ساتھ لے کے، اور جو پریس کانفرنس کی گئی کہ جی کیوں ڈیلے ہوا، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، عمران خان کو پیش ہونا چاہیے تھا، اور مسالے کیا دی جا رہی ہیں وزیر اطلاعات جو ہیں اطلاعات و نشریات ہیں عطا اللہ تارڑ کے، جی دیکھیں نواز شریف صاحب اپنے کیس کا فیصلہ سننے کے لیے، اپنی سزا سننے کے لیے برطانیہ سے واپس آ گئے تھے۔ مطلب کس طرح کے جھوٹ اور کس طرح کی یعنی بے بنیاد باتیں کی جا رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کب فیصلہ سننے کے لیے آئے، وہ وقت کون سا تھا؟ تو جب ایسا وقت آئے گا تو عمران خان بھی عدالت آ جائیں گے، لیکن سر دست وہ وقت نہیں آیا۔ پھر خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے یہ سب جھوٹ فراڈ ہے، جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں۔ تو اصل بات خواجہ آصف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں
کہ یہ پی ٹی آئی کی کمیٹی گین نہیں کر رہی، یہ حکومت بھی گین کر رہی ہے۔ اس کی وجہ ہم نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ جو ہم دیکھ لیں کہ 20 جنوری کے بعد جو امریکی سفیر یہاں پہ آئیں گے ان کا لب و لہجہ کیسا ہے، ان کی ٹون کیسی ہے، وہ کیا پالیسی لے کر آتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی بھی یہی ایک کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کسی طرح آگے بڑھایا جائے، لیکن پی ٹی آئی کی خواہش پہ یہ چیزیں آگے نہیں جا سکتی۔ آج اگر حکم ہو جاتا کہ یہ فیصلہ سنانا ہے تو آج سنا دیا جاتا، لیکن ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مذاکرات ہیں آگے بڑھیں گے، اور اس حوالے سے بھی یہ خبر آ گئی ہے کہ اسپیکر ایاز صادق نے دونوں کمیٹیوں کا اجلاس بلا لیا ہے، اور وہ اجلاس اب 16 تاریخ بروز بدھ دن 11 بجے جو ہے وہ جمعرات کو 16 تاریخ کو دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا، ان کیمرہ اجلاس ہوگا، اور دونوں جو کمیٹیز ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے وہ تحریری اس پہ دے گی اپنا جو مطالبات ہیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، اور اگر جوڈیشل کمیشن جو ہے اس پہ بنانے کے لیے کوئی پیش رفت ہوتی ہے، حکومت کسی مشروط آمادگی کا اظہار کرتی ہے، تو پھر یہ جو فیصلہ ہے یہ 17 تاریخ کو بھی نہیں سنایا جائے گا، یہ پھر آگے 22-23 کے لیے چلا جائے گا۔ لیکن جو ہے اگر فرض کیا کوئی جلدی ہوئی حکومت کو سنانے کی، تو آج یہ جو جس کو مدعا بنایا گیا ہے کہ عمران خان نہیں آئی، بشا بی بی نہیں آئی، اس لیے نہیں سنایا جا سکا، تو ہو سکتا ہے 17 کو بھی عمران خان نہ آئیں، 17 کو بھی وہ اپنی بیرک میں بیٹھے رہیں، اور پھر جو ہے نا یہ 4-6 دنوں کے لیے مقرر کر دی جائے۔ 20 تاریخ کو ٹرمپ کا حلف بھی ہو جائے گا، اس وقت تک یا اس سے 1-2 دن بعد تک امریکی سفیر بھی یہاں پہ آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فیصلہ کن راؤنڈ مذاکرات سامنے ہو رہے ہیں یا پس پردہ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یا تو ان میں تیزی آئے گی یا یہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ عمران خان کو اب تک بار بار یہ آفر کی جا رہی ہے کہ آپ بنی گلہ شفٹ ہو جائیں، لیکن عمران خان صرف اس لیے نہیں ہو رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 کیسز میں بری ہو چکا ہوں، اور یہ بھی ایسا کیس ہے جس میں میری سزا یہاں سے ہو بھی گئی تو ہائی کورٹ میں کوئی قانونی جواز اس کا نہیں رہے گا۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اور قانونی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض اس کیس میں ہم فریق تھے، جو بینیفیشری ہیں وہ ملک ریاض بھی ہیں، باہر سے جو پیسہ آیا نیشنل کرائم ایجنسی نے جو ڈیل کی، اور پھر جو پیسہ پاکستان بھیجا وہ پھر ملک ریاض کو ملا، اور اس کے ارد گرد یہ سارا کیس بنایا گیا ہے کہ جی یہ اس کیس کی جو پیسہ ملک ریاض کو دیا گیا اس کے عوض ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ کے لیے زمین فراہم کی، اور یہ لیکن پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے، ان کے وکلا کا یہ موقف ہے کہ اس میں کہیں بھی عمران خان یا جو ان کی اہلیہ ہیں وہ بینیفیشری نہیں ہیں، نہ کوئی کک بیکس ہیں، نہ کوئی کمیشن ہے، نہ اس میں ان کا کوئی پیسے لینے کا کوئی جو ثابت ہو چکا ہے ابھی تک۔ تو جب ملک ریاض جو ایک عام بینیفیشری ہیں اس کیس کے، تو ان کو باہر نکال دیا گیا، تو باقی لوگوں کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ وہ نہ عدالت میں پیش ہوئے، نہ ان کے خلاف کوئی ٹرائل ہوا۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کنفیڈنٹ ہے کہ ہم اس کیس سے بھی بری ہو جائیں گے۔ عمران خان کسی ڈیل کا تاثر نہیں دینا چاہتے، وہ کہتے ہیں جس طرح میری ضمانتیں باقی کیسز میں ہوئی تو اس میں بھی مجھے اگر ہائی کورٹ سے ضمانت بھی مل جاتی ہے تو میں باہر آؤں گا، صرف آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ تو جوڈیشل کمیشن میرے خیال میں اتنا مشکل کام نہیں ہے، وہ فیس سیونگ ہو سکتی ہے دونوں کے لیے۔ اس سے پہلے بھی کئی جوڈیشل کمیشن بنے، ان کے نتائج بھی آپ نے دیکھے، رپورٹس بھی دیکھی، کتنا عمل درآمد ہوا، کیا ہوا، وقت اس پہ جو ہے مٹی ڈال دیتا ہے، اور یہی اس بار بھی ہوگا۔ اگر حکومت بنا بھی دیتی ہے، حکومت کو اگر حکم آئے گا کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائیں، عمران خان کو بھی فیس سیونگ دیں، مذاکرات آگے لے کے جائیں، اور پھر جو ہے نا نتیجہ اس کا ڈیفینیٹلی عمران خان کے حق میں بھی نکلے گا، اور اگر عمران خان کے حق میں نکلے گا تو ڈیفینیٹلی استحکام بھی آئے گا۔ اب جو آپ کو پتہ ہے عمران خان کے خلاف بڑا سپیڈی ٹرائل ہوا تھا، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، صرف 1 سال کے اندر اندر تمام گواہان جو 35 کے قریب گواہان اس میں پیش ہوئے، ان کے بیانات بھی قلم بند ہوئے۔ اس میں جو عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان وہ بھی تھے، اس میں پرویز خٹک بھی تھے، اس میں جو زبیدہ جلال جو سابق وزیر رہی ہیں وہ بھی موجود تھیں، انہوں نے بھی جو ہے اس میں جو ہے نا اپنی گواہی دی۔ تو یہ سارا کچھ 1 سال کے اندر ہوا۔ اس میں ٹائم لائن مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو 18 آپ کو پتہ ہے دسمبر کو اس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اس سے پہلے عمران خان جو ہے 13 نومبر 2023 کو عمران خان پر جو ہے فرض جرم عائد کی گئی، اس میں گرفتاری ڈالی گئی، اور پھر 17 دن بعد 17 دن تک عمران خان کے خلاف جیل میں اس کا ٹرائل ہوا۔ 1 دسمبر 2023 کو عمران خان کے خلاف ریفرنس عدالت میں دائر کیا گیا۔ 27 فروری 2024 کو عمران خان اور بشرا بی بی پر فرض جرم عائد ہوئی۔
35 गवाह के बयानात कलम बंद हुए और फिर 18 दिसंबर को इस केस का फैसला 2024 को फैसला महफूज कर दिया गया। इसमें 4 जज तब्दील हुए हैं। पहले मोहम्मद बशीर थे, फिर यही जज जो अब हैं नासिर जावेद राना साहब ये आए, इसमें दरमियान में एक मोहम्मद अली वराइद साहब आए और फिर चौथी मरतबा नासिर जावेद साहब आए और अब यही इस केस का फैसला सुनाएंगे। अब इतना स्पीडी ट्रायल के बाद एक केस बचा है हुकूमत के पास, तो इसमें इमरान खान को सज़ा हो भी जाए तो इमरान खान परेशान नहीं है, लेकिन तवक्को ये है कि उससे पहले जो 16 तारीख को मुज़ाकरात होंगे उस दिन शाम तक ये पता चल जाएगा कि ये केस किस करवट अब ये मुज़ाकरात बैठेंगे, क्या हुकूमत एग्री होगी जुडिशल कमीशन बनाने पे या नहीं। अगर नहीं होती तो हो सकता है जो है फिर इसका फ़ैसला जो है वो 17 को सुना दिया जाए। तो अगर नहीं सुनाया जाता, एक दफ़ा इमरान खान फिर पेश नहीं होते या कोई भी और वजह होती, तो फिर 23-24 के बाद मामला यकसर तब्दील होंगे। 31 दिसंबर तक की PTI ने डेडलाइन दी है इन मुज़ाकरात जुडिशल कमीशन के लिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाएंगे और 31 दिसंबर के बाद बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो तब्दील हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इमरान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।